ہر قسم کی تعریف و توصیف، بڑائی و کبریائی، ستائش و بزرگی اس اللہ رب العالمین کے لیے، مالک کائنات کے لیے، خالق ارض و سما کے لیے، رازق جہان کے لیے ہے، جس نے ایک نظام کے تحت اس پوری کائنات کے دن و رات، شب و روز، مہینے اور سال مقرر کیے، اور اس کی خلقت میں کوئی عیب اس نے نہیں بنایا۔ اس آسمان کو اللہ نے، اتنے بلند آسمان کو اور اتنے بڑے آسمان کو رب العالمین نے بنا کسی ستون کے، بنا کسی کالم کے کھڑا کیا، اور اس میں کوئی شگاف نہیں ہے، کوئی چھید نہیں ہے۔ آدمی ایک گھر بناتا ہے، اس میں لینٹر ڈالتا ہے، اس میں اوپر سے چھت بناتا ہے، تو اس کو سہارا دینے کے لیے اس کے ایک پلر کی ضرورت ہوتی ہے، ایک کالم کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن وہاں اللہ رب العالمین نے اتنا بڑا آسمان بنا دیا، اس میں ایک بھی شگاف نہیں ہے، کوئی بھی ایسا سوراخ نہیں ہے اس میں، لیکن پھر بھی اللہ رب العالمین کا قدرت اتنی بڑی ہے، اللہ رب العالمین کی طاقت اتنی ہے کہ اس نے بنا کالم کے اور بنا ستون کے اس آسمان کو کھڑا رکھا ہے، اور اسی باقدرت ذات کی رحمتیں اور برکتیں نازل ہو تمام ہی انبیاء اکرام پر، تمام ہی اللہ کے برگزیدہ پیغمبروں پر، بالخصوص اس نبی پر جس کو اللہ نے رحمت للعالمین کے لقب سے ملقب کیا، جس کو شاہد بنایا، مبشر بنایا، نذیر بنایا، اور وہ نام گرامی، اسم گرامی ہے جناب عربی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ معزز سامعین، قبل از کہ میں اپنے عنوان کا خلاصہ کروں یا اپنے عنوان پر روشنی ڈالنا شروع کروں، صحیح بخاری کی ایک حدیث پر پہلے نظر دوڑا لیتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، اپنے ساتھیوں کے ساتھ عکاظ نامی ایک بازار ہے، وہاں جا رہے ہوتے ہیں۔ نخلا کے مقام پر آپ نے پڑاؤ ڈالا اور اپنے ساتھیوں کو فجر کی نماز پڑھانا شروع کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملنے پر، آپ کے اس دنیا میں مبعوث ہونے کے بعد، جو کاہن ہوتے تھے، جو جنوں کو آسمانوں میں بھیجا کرتے تھے، کیوں؟ تاکہ وہ لوگ جائیں اور کچھ باتیں غیب کی بتائیں ان کو آ کر کے، اور وہ پھر لوگوں کو بتاتے تھے کہ یہ بات ہونے والی ہے، بارش ہونے والی ہے، دھوپ نکلنے والی ہے، آپ کے ساتھ یہ ہونے والا ہے، آپ کو اولاد ہوگی نہیں ہوگی، یعنی غیب کی باتیں وہ بتاتے تھے۔ کس کے ذریعے سے؟ جنوں کو آسمانوں میں بھیجتے، شیطانوں کو۔ لیکن جب اللہ کے رسول کی بعثت ہوئی تو یہ سلسلہ ختم کر دیا گیا۔ جب یہ سننے جاتے آسمان میں تو شہاب ثاقب نام کا ایک ستارہ اللہ رب العالمین نے مقرر کر دیا تھا، وہ جیسے ہی سننے جاتے اور وہ جا کر کے ان کو لگ جاتا۔ شہاب ثاقب جس کا مطلب ہوتا ہے آگ کا گولا، تو وہ جا کر کے شیطان جب بھی جاتے آسمان، وہ جن اور وہ شرارتی جن جب بھی آسمان جاتے کہ کوئی غیب کی بات سنیں گے اور جا کر کے اپنے آقا کو، اپنے سرداروں کو بتائیں گے، ان کاہنوں کو بتائیں گے، تو جب وہ جاتے اور وہ آگ کا گولا ان کو پڑتا اور وہ بھاگ جاتے وہاں سے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد سے آسمان کی کوئی بھی غیب کی بات وہ نہیں سن پاتے۔ اب جب وہ نیچے آتے ہیں اور تمام لوگ یہ شکایت کرتے ہیں اپنے سردار سے کہ کیا وجہ ہے، ہم جاتے ہیں اور ایک وہاں پر گولا مقرر ہے، شہاب ثاقب، تو وہ ہمیں مارتا ہے، بھگا دیتا ہے، ہم سن نہیں پاتے کچھ۔ تو کہا یہ کیوں ہو گیا؟ ہم جب سے دنیا بنی ہے، جب سے ہم غیب کی باتیں سن رہے ہیں، لیکن آج ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ اب ایسا کیوں ہو رہا ہے کہ ہم باتیں نہیں سن پا رہے ہیں؟ جاؤ، پوری دنیا میں اس شیطان کے سردار نے اپنے شیطانوں کو بھیج دیا کہ جاؤ پتہ کرو آخر کیا وجہ ہے کہ ہم بات نہیں سن پا رہے، غیب کی باتیں ہمیں سننے نہیں دی جا رہی ہیں۔ تو تمام دنیا میں، پورے جہان میں اس نے اپنے حواریوں کو اور اپنے شیطانوں کو بھیج دیا۔ جب وہ گئے
تو یہاں وہاں تلاش کر رہے ہیں. اتفاق سے ایک جنوں کے ٹولے نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پا لیا. آپ فجر کی نماز پڑھا رہے تھے اور ایک جگہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ جا رہے تھے, تو ایک مقام پر آپ نے پڑاؤ ڈالا اور فجر کی نماز پڑھا رہے تھے. جب وہ ٹولہ اور وہ جنوں کی جماعت وہاں سے گزر رہی تھی تو انہوں نے قرآن کو سنا. اللہ کے رسول قرآن کی تلاوت کر رہے تھے نماز میں, قرآن کی آواز کو سنا تو جیسے ہی سنتے ہیں وہ لوگ آپس میں باتیں کرتے ہوئے آ رہے تھے. پتہ نہیں یار کیا بات ہے, ہم سن نہیں پا رہے, اور باتیں کرتے ہوئے آ رہے تھے. جس طرح سے جاتے ہیں ہم تو باتیں کرتے ہوئے وہ بھی آ رہے تھے, لیکن جیسے ہی قرآن کو سنا تو کہا انصتو, خاموش ہو جاؤ, چپ ہو جاؤ, کوئی قرآن کچھ پڑھا جا رہا ہے. یہ تو بہت ہی عجیب چیز ہے, ہم نے اس سے پہلے کبھی ایسی کتاب نہیں سنی. جب یہ بات سنا انہوں نے تو اللہ رب العالمین جب وہ بات سن کر کے گئے اور جانے کے بعد اپنی قوم کو بتلایا, اے میری قوم کے لوگوں, پتہ ہے ایک ایسی قرآن آیا ہے, ایک ایسی کتاب آئی ہے جو سننے میں تو تورات کی طرح ہے, جو سننے میں تو انجیل کی طرح ہے, لیکن اس میں کوئی شک و شبہ کی بات نہیں ہے. یہ تو ایسی کتاب ہے کہ ہم نے اس سے پہلے ایسا کلام سنا ہی نہیں. ہم تم کو دعوت دیتے ہیں کہ تم صرف اور صرف اللہ کی عبادت کرو. کون؟ جن. قرآن کو سننے کے بعد جا کر کے اپنی قوم کی طرف, اپنے لوگوں کی طرف جا کر کے وہ دعوت دیتے ہیں کہ تم بھی اس بات کو سنو اور اس بات کو مانو. تو اللہ رب العالمین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی بھیجی اور اس پورے واقعے کی آپ نے, اللہ رب العالمین نے آپ کو علم دیا. کس طرح سے؟ قل اوحی الی انہ استمع نفر من الجن, کہا کہ اے نبی جب آپ قرآن پڑھ رہے تھے تو ہم نے جنوں کی ایک جماعت کا وہاں سے گزر کیا. جب وہ پہنچے اور جیسے ہی قرآن کو سنا تو کہا ھذا قرآن عجب, یہ تو ایک عجیب قرآن ہے, اس سے ایسا قرآن ہم نے سنا نہیں, ایسی بات ہم نے دیکھی نہیں, کبھی ہمارے وہم و گمان میں نہیں آئی. یہ ایسا عجیبہ ہے, یہ ایسا معجزہ ہے کہ ہم نے ایسا قرآن کبھی سنا نہیں. اپنی قوم کے پاس لوٹے تو کہتے ہیں ایک اللہ کی عبادت کرو, صرف قرآن کو سن کر کے. اللہ کے رسول کی تلاوت کو سنا تو کہا کہ اے لوگوں اللہ کی عبادت کرو, سرکشی سے باز آ جاؤ, غلط کاموں سے باز آ جاؤ. یہ جو غیب کی خبریں لا کر کے تم موصول کر رہے ہو نا اپنے آقاؤں کو, اپنے سرداروں کو, اس سے باز آ جاؤ. تو بتانا مقصود یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس تلاوت کو سن کر, اس قرآن کی آیات کو سن کر کے جنوں کے دلوں میں جو ایک الفت پیدا ہوئی, جو اپنے رغبت پیدا ہوئی اسلام کے تعلق سے, آج ہمارے اندر وہ چیز نہیں پائی جاتی. پورے واقعے آپ سورہ جن پڑھیں گے, شروعات کی آیتوں میں اللہ رب العالمین نے پورا واقعہ ذکر کیا ہے. 5 یا 6 آیتوں میں پورا واقعہ آپ کو مل جائے گا. اور اس کا شان نزول پڑھیں گے تو آپ کو بخاری کی حدیث بھی مل جائے گی. اس میں جس قرآن کو اللہ رب العالمین نے ہمارے لیے خاص کیا تھا, یہ تو ہے تو تمام دنیا کی, تمام کائنات کے لیے رحمت ہے قرآن, ہر انسان کے لیے, ہر فرد کے لیے, جنوں کے لیے بھی, انسانوں کے لیے, لیکن اللہ نے خاص ہمارے طرف بھیجا تھا اسے. ہمارے نبی ہم میں آئے تھے, نبی بشروں میں آئے تھے, انسانوں میں آئے تھے. ہمارے نبی پر جب وحی ہوئی تھی تو ہمارے لیے قرآن خاص ہے, لیکن ہم نے اس میں تدبر کرنا, تفکر کرنا, سوچنا اور اس میں غور کرنا ہم نے چھوڑ دیا. اقبال کہتا ہے کہ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر, تم خوار ہوئے تاریک قرآن ہو کر. آج ہمیں شکوہ ہے, آج ہمیں گلہ ہے, آج ہمیں شکایت ہے رب العالمین سے کہ ہم اللہ تیرے مسلمان ہیں, ہم تیرے بندے ہیں, ہم پر ظلم ہو رہا, ہم پر ستم ہو رہا, ہم مارے جا رہے, ہم ذلت و رسوائی کا ایک بن چکے ہیں, ہم پر صرف وہ ذلت و رسوائی مسلط کی جا رہی ہے. آخر کیا وجہ ہے؟ تو علامہ اقبال اسی طرف اشارہ کر رہے ہیں, تاریک قرآن ہو گئے تم نے قرآن کو چھوڑ دیا ہے, تم نے صرف طاقوں کی زینت کو بنا کر رکھ دیا اسے. حالانکہ یہ قرآن تو آیا تھا لوگوں کو ہدایت دینے کے لیے. اس قرآن کے ذریعے رب العالمین نے سب کو ہدایت دیا ہے. کتنی ساری ایسی مثالیں ہیں کہ 1400 سال پہلے, 1450 سال پہلے اللہ کے رسول نے اور اللہ رب العالمین نے جو فرمایا ہے وہ آج قرآن ثابت کر رہا ہے. سورہ رحمان میں ایک سمندر کا ذکر آیا کہ وہ اس کے پانی آپس میں ملتے نہیں ہیں. آج جا کر کے سائنس نے اور ویگیانکوں نے اس کو تلاش کیا ہے کہ ہاں ایسا ایک سمندر ہے. اب دیکھیں گے, آپ کو مل جائے گا. لیکن کیا وجہ ہے کہ ہمارے پاس ایک ایسی کتاب ہونے کے باوجود, ایک ایسا معجزہ ہونے کے باوجود ہم اس میں تدبر نہیں کر رہے, تفکر نہیں کر رہے. لوگوں کی زندگیاں, مفسرین کی زندگیاں گزر گئی. جلالین ایک تفسیر کی کتاب ہے, قرآن کی تفسیر, اس میں 2 محدثین کی زندگی گزر گئی اس کو لکھنے میں, لیکن ہم نے اس کو بھلا دیا.
اللہ کہہ رہا ہے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ کہ ہم نے قرآن کو نازل کیا اس لیے کہ وہ لوگوں کے لیے شفا ہے اور مومنین کے لیے بھی رحمت ہے۔ اب سوچئے، مومنین کے لیے رحمت بھی ہے اور شفا بھی ہے۔ اسی سے کچھ لوگ استدلال کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ اللہ نے قرآن کو شفا کہا ہے، ہاں ہم اس لیے اس کا جو تعویذ بنا کر کے ہم گلے میں لٹکا لیتے ہیں، کمر میں باندھ لیتے ہیں۔ یہ لوگوں کا استدلال ہے۔ دیکھیے باطل نظری ہے یہ، ایک ہوتا ہے باطل استدلال اور ایک ہوتا ہے باقل۔ باقل ہوتا ہے کم عقل انسان جو ہوتا ہے نا، وہ ایسی باتیں کرتا ہے۔ اب کوئی شخص اگر آپ سے آ کے کہے کہ شہد میں شفا ہے، شہد کو پیو، اس سے صحت آئے گا، تندرستی آئے گی، تو کیا آپ شہد کی شیشی کو اپنا باندھ کر کے گلے میں لٹکا کر کے گھومیں گے؟ ہاں، شہد بھر لیا، ایک پولیتھین میں بھر لیں، ایک شیشی میں بھر لیں، اس کو کمر میں باندھ کر کے گھومتے ہیں؟ نہیں، بلکہ ہم کہیں گے نہیں، شہد پئیں گے تب جا کر کے اس سے شفا ملے گی نا۔ شہد کو کھائیں گے، جب اس کو یوز کریں گے، اس کا استعمال کریں گے، چہرے میں لگائیں گے تو اس سے شفا ملے گی، کھائیں گے تو اس سے شفا ملے گی۔ باندھ کے رکھنے سے شفا نہیں ملنے والی۔ اسی طرح سے قرآن کو باندھ کر کے، تعویذ بنا کر کے، گنڈا بنا کر کے شفا نہیں ملنے والی، اس پر عمل کرنے کے لیے آیا ہے۔ اس پر عمل کرو، شفا ملے گی۔ اس کو پڑھو، اس پر تلاوت کرو، اس پر تدبر کرو، تفکر کرو، تمہیں شفا ملے گی۔ اللہ یہ کہہ رہا ہے۔ رحمت سے دور ہے کیوں ہے؟ برکت سے دور ہے کیوں ہے؟ قرآن کو پس پشت ڈال دیا، قرآن کو ہم نے پیچھے کر دیا، قرآن کی طرف پلٹنا کا وارہ نہیں ہے۔ بس رمضان میں قرآن کھلتا ہے، کیا وجہ ہے؟ کیوں ہمارے دل اتنے کالے ہو گئے؟ قرآن تو ایک ایسی عظیم کتاب ہے کہ اللہ کہتا ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ اتنی کتابیں آئیں، اتنے مصحف آئے، لیکن رب العالمین نے کسی کی ذمہ داری نہیں لی کہ اس کو میں محفوظ کروں گا۔ لیکن اللہ کہہ رہا ہے جب میں نے قرآن کو نازل کیا نا، میرے نبی پر جب میں نے قرآن کی وحی کی نا، تو میں نے یہ بھی کہہ دیا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ یہ قرآن تو نازل بھی ہم نے کیا ہے اور اس کی حفاظت قیامت تک ہم کرنے والے ہیں۔ لیکن کیا وجہ؟ کیا ہمیں اس چیز کا یقین ہے کہ یہ قرآن اللہ کی کتاب ہے؟ اگر ہمیں یہ یقین ہوتا، ہمیں یہ ایمان ہوتا اور ہمارا یہ اعتقاد ہوتا کہ یہ اللہ کی کتاب ہے، تو ہم تدبر کیوں نہیں کرتے؟ ہم تفکر کیوں نہیں کرتے؟ کیا ہمارا یقین ہے کہ الحمدللہ رب العالمین سے لے کر کے والناس تک جو سورہ ہے تمام کی تمام اللہ کا کلام ہے؟ یہ اللہ کا کلام اللہ نے اپنی زبان سے ادا کیا۔ تو کیا وجہ ہے آخر کہ ہم اس قرآن کی عظمت کو نہیں سمجھ پا رہے؟ کیا وجہ ہے کہ ہم اس کی جو برکتیں ہیں اس کو حاصل نہیں کر پا رہے؟ ہمیں تو تعجب ہونا چاہیے۔ کچھ لوگ تو ایسے بھی ہیں ہمارے درمیان کہ قرآن کو اس لیے پڑھتے ہیں کہ اس میں نقص تلاش کریں، اس میں نقص تلاش کریں، کیا غلطی ہے اس میں، قرآن کو تلاش کرتے ہیں، قرآن میں غلطیاں تلاش کرتے ہیں۔ کچھ ملحدین جن کا کوئی مذہب نہیں ہوتا، جو کسی کو نہیں مانتے، تو وہ کیا کہتے ہیں کہ ہم قرآن کو اس لیے پڑھ رہے تھے کہ اس میں کوئی غلطی نکالے، لیکن اللہ کا ایسا احسان اور ایسا کرم ہوتا ہے کہ وہ خود مسلمان ہو جاتے ہیں۔ جو کسی مذہب کو نہیں مانتے، کسی دھرم کو نہیں مانتے، وہ لوگ مسلمان ہو جاتے ہیں۔ اور ایسی کئی مثالیں، بہت ساری آپ کو ایسی مثالیں مل جائیں گی۔ اور اس قرآن کی تدوین کے لیے کتنی محنت کی ہے ہمارے اسلاف نے۔ آج ہمیں سب بنا بنایا مل گیا، آج ہمارے ہاتھ میں جو قرآن دکھ رہا ہے، جو ہمارے ہاتھ میں موجود ہے، اس کے لیے کتنی قربانیاں دی ہیں ہمارے اسلاف نے، ہمارے علماء نے، ہمارے محدثین مفسرین نے کتنی قربانیاں دی ہیں۔ ایک بادشاہ تھا، آج کو یہ واقعہ سناؤں گا تو آپ کا دل بھی زار و قطار رو پڑے گا کہ کس طرح سے آخر قرآن ہمارے پاس آیا، صحابہ اکرام کے سینوں میں محفوظ ہوا۔ 60 صحابہ اکرام جو کہ قرآن کے حفاظ تھے، قاری تھے، ان کو پہلے شہید کر دیا گیا۔ کچھ لوگ آئے، کہا اللہ کے رسول ہماری قوم نے اسلام لے آیا، آپ کچھ قاریوں کو بھیج دیں، آپ کچھ قرآن کے جاننے والوں کو بھیج دیں ہمارے طرف، تو وہ ہم کو قرآن بتائیں گے کس طرح سے پڑھا جاتا ہے۔ ان کو لے کر کے گئے اور ایک وادی میں لے جا کر کے ان کو شہید کر دیا۔ 60 کے 60 صحابہ اکرام کو انہوں نے شہید کر دیا۔ آگے چلتے ہیں، صحابہ نے جیسے تیسے قرآن کو محفوظ کیا۔ حضرت عثمان کے زمانے میں اس کو ترتیب دیا گیا، جس طرح سے ہم دیکھ رہے ہیں نا الحمدللہ سے لے کر کے والناس تک جو ترتیب ہے ایک کے بعد ایک سورے، یہ حضرت عثمان کے دور میں دیا گیا۔ پھر آگے چلتے ہیں تو حجاج بن یوسف، آپ نے اردو بھی دیکھی ہوگی، اردو میں زبر زیر پیش نہیں ہوتا، لیکن حجاج بن یوسف کے دور میں اس میں اعراب لگے، یعنی زبر زیر پیش لگے تاکہ ہم لوگوں کے لیے آسانی ہو۔
آگے چلیے. پھر مفسرین نے اس کی شرح لکھی, پھر محدثین نے اس پر اپنی حدیثیں فٹ کی کہ اپنی حدیثوں کے روشنی میں کس طرح سے اس آیت کو دیکھا جائے گا. یہ کاوش ہے, یہ محنتیں ہیں, لیکن محنتوں کو ہم نے بھلا دیا, ہم نے کچھ سمجھا ہی نہیں, گویا کہ کوئی محنت ہی نہیں ہوئی اس چیز پر. بنا بنایا ہمیں اسلام و دین مل گیا, ہم نے اسے چھوڑ دیا, پس پش ڈال دیا, جب ضرورت پڑی تب رجوع کر لیا, جب ضرورت پڑی تب چھوڑ دیا. کیا یہ دین کا تقاضا ہے؟ کیا دین ہم سے یہ چاہتا ہے؟ آج ہمارے نوجوان قرآن سے بہت دور ہیں. مجھے سمجھ نہیں آتا, کیونکہ ذمہ داری ہماری ہے نا. ہمیں چاہیے کہ اللہ نے کہا قو انفسکم واہلیکم نارا, اے لوگوں خود کو جہنم کی آگ سے بچاؤ اور اپنے اہل و عیال کو بچاؤ. تو ہم نے کیوں خود قرآن نہیں سمجھا, اور اس کے بعد ہم نے اپنی اولاد کو, اپنے آل کو ہم نے تمام دنیا کی تعلیمات دلائی. انجینئرنگ بھی کروائیں گے, 12th پڑھائی, آرٹس کیا, بایو کیا, سائنس کیا, سب کچھ کرایا, ڈاکٹر بھی بنانے کی خواہش کی, لیکن کبھی حافظ بنانے کی کوشش نہیں کی, کبھی قاری بنانے کی کوشش نہیں کی, کبھی عالم بنانے کی کوشش نہیں کی. تو آنے والی نسل ہماری کیسی نکلے گی؟ ہاں, ہم نے بلکہ اور تو رسمیں دے دی, ہم نے بدعات دے دی, ان کو خرافات دے دیے, لیکن قرآن کی تعلیم نہیں دینا ہے. کیوں؟ کیونکہ ایک چیز ذہن میں بٹھا دی گئی ہے کہ قرآن پڑھنے والا الگ ہی ہے. ایسا نہیں ہے, کوئی قرآن پڑھنے والا کوئی فرشتہ نہیں ہوتا, قرآن پڑھنے والا کوئی ضروری نہیں ہے کہ الگ مخلوق ہو, قرآن پڑھنے والا بھی انسان ہے. لیکن سمجھنا نہیں ہے اس چیز کو کہ ہم نے اپنی اولاد کو سب کچھ دے دیا, سب کچھ عطا کر دیا, مال و دولت دے دیا, گھر بنا دیا, شادی کر دی, سب کچھ کر دیا, لیکن کل رب العالمین کے دربار میں آپ کی کالر پکڑ کر کے جب لے کر کے آئے گا نا آپ کا بیٹا, آپ کی اولاد, تب کیا جواب دو گے؟ جب کہے گا یہ میرا باپ ہے, اللہ مجھے اس نے قرآن کی تعلیم نہیں دی, یہ میری ماں ہے, اس نے ہر چیز کے لیے مجھے کہا لیکن کبھی قرآن پڑھنے کے لیے نہیں کہا, کیا جواب دو گے؟ آپ سوچتے ہیں ڈاکٹر بنا دیں گے تو کیا کہا جائے گا؟ دنیا میں کہا جائے گا ارے یہ ڈاکٹر کا بیٹا ہے, ارے یہ ڈاکٹر کا باپ ہے, یہ ڈاکٹر کا بھائی ہے. قیامت کے دن یہ کہا جائے گا؟ نہیں کہا جائے گا. قیامت کے دن اگر آپ نے اپنی اولاد کو حافظ بنایا, عالم بنایا اور قاری بنایا نا, تو اللہ رب العالمین کل بروز قیامت یہ تو نہیں پتہ کہے گا کہ نہیں کہ یہ فلاں ڈاکٹر کا بیٹا ہے یا نہیں, لیکن یہ ضرور کہے گا یہ فلاں حافظ کا باپ ہے, اس نے اپنے بیٹے کو اس نے حافظ قرآن بنایا ہے. اور حافظ قرآن کا تو ایک مرتبہ ہی الگ ہے. اللہ کہے گا اے حافظ قرآن, جیسے جیسے تجھے قرآن یاد ہے تو قرآن پڑھتا جا, جنت کی سیڑھی پر چڑھتا جا, قرآن پڑھتا جا, جنت کی سیڑھی پر چڑھتا جا, اور جہاں تیری آخری آیت ختم ہوگی بس تیری منزل وہیں ہوگی. اور ایک چیز اور یاد رکھیں, قرآن سیکھنے کی اور قرآن پڑھنے کی کوئی عمر نہیں ہوتی. ایسے ہزاروں لوگ ہمیں دکھتے ہیں, ہمیں ملتے ہیں کہ ہماری عمر اتنی گزر چکی ہے, ہم بوڑھے ہونے لگے ہیں, یا ہماری شادی ہو گئی ہے, لیکن ہم قرآن پڑھنا چاہتے ہیں لیکن کوئی پڑھانے نہیں آتا. ہاں, ایسا نہیں ہے, آپ کوشش کریں, آپ تلاش کریں. کئی لوگوں کے بارے میں ایسا آتا ہے, کئی ائمہ نے جب قرآن کو پڑھنے کی کوشش کی تو 50 کے بعد, 40 کی عمر کے بعد انہوں نے قرآن کو حفظ کیا اور یاد کیا. تو قرآن یہ کوئی معمولی کتاب نہیں ہے. جس کے سینے میں یہ کتاب موجود ہے تو وہ اللہ کے دربار میں بہت ہی معزز انسان ہے. آپ سوچیں, اللہ رب العالمین نے فرمایا اذا مات الانسان انقطع عنه عمله الا بثلاث الا من صدقة جاریہ او عمل ينفع به او ولد صالح. کہا اللہ رب العالمین نے جب انسان مر جاتا ہے نا تو اس نے جتنی نیکیاں کی ہیں, جتنے اچھے کام کیے ہیں, سب ختم ہو جاتا ہے. یعنی آپ نیکیاں کریں گے تو آپ کو ملے گا, نہیں کریں گے تو نہیں ملے گا. جب انسان ہی نہیں رہے گا تو وہ عمل بھی نہیں کر پائے گا, کوئی نیک عمل اس کے پاس نہیں رہے گا. تو اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں کہ جب انسان مر جاتا ہے تو اس کے تمام نیک عمل منقطع ہو جاتے ہیں, یعنی اب اس کو ثواب نہیں ملنا. لیکن کہا تین چیزیں ایسی ہیں اللہ رب العالمین جس کا ثواب اس کو پہنچاتا رہتا ہے. پوچھا سب سے پہلی چیز کیا؟ کہا صدقۃ جاریہ. ایسا کوئی صدقہ جاریہ کر دے, ایسا کوئی کام کر دے کہ اس نے مسجد بنوا دی, کہیں پر لوگوں کو دقت ہو رہی ہے وہ سڑک بنوا دی, پانی کی پریشانی ہے تو وہاں پر کنواں کھدوا دیا یا پانی کا بندوبست کروا دیا. تو جب تک لوگ اس سے فائدہ حاصل کرتے رہیں گے تب تک آپ کو مرنے کے بعد بھی ثواب ملنا ہے. ٹھیک ہے. اور دوسری چیز کہا
او علم ینتفع بہ، اور کوئی ایسا علم اس نے سیکھا، دین کا علم اس نے سیکھا اور کسی دوسرے کو سکھایا، قرآن پڑھنا سیکھا یا حدیث پڑھنا سیکھا یا عالم بنا، دوسرے کو عالم بنا دیا، حافظ بنا، دوسرے کو حافظ بنا دیا، اب وہ جہاں بھی قرآن پڑھے گا، جہاں بھی قرآن سنائے گا تو وہ آپ کے مرنے کے بعد بھی اس کا ثواب آپ کو ملے گا۔ اور تیسری اور سب سے اہم چیز، او ولد صالح، اور کسی نے اگر اپنی اولاد کو نیک بنایا تو اس کا بھی اس کو ثواب ملے گا۔ مرنے کے بعد اگر ایک حافظ ہے، ایک عالم اولاد ہے نا، تو وہ اپنی پوری زندگی اپنے ماں باپ کو دعا میں یاد رکھتی ہے، پوری زندگی یاد رکھتی ہے، اور یہ حقیقت مسلم ہے جسے کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ ایک بندہ اگر عالم نہیں ہے، حافظ نہیں ہے، تو وہ نہیں سمجھ سکتا اس چیز کو، لیکن اگر کوئی حافظ ہے، کوئی عالم ہے، تو وہ تمام زندگی اپنے والدین کے لیے رحمت و مغفرت کی دعا کرتا رہتا ہے۔ اور اگر وہ قرآن پڑھ رہا ہے تو اس میں ان کے ماں باپ کا بھی ہاتھ ہے کہ اس کے ماں باپ نے اسے ایسی تربیت دی، اسے ایسی تعلیم دی کہ اس نے حافظہ کیا، اس نے عالمہ کیا، اور تمام کے تمام چیزوں کو پس پشت ڈال کر کے قرآن کو اپنے سینے سے لگایا۔ تو کل بروز قیامت بھی اللہ رب العالمین ایسے لوگوں کی مغفرت کر دے گا کہ ہاں، یہ جب ایک اور حدیث میں آتا ہے، مجھے ابھی حوالہ یاد نہیں ہے، کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ قیامت کے دن ایک بندے کے اعمال بڑھا دیے جائیں گے، تو وہ کہے گا اللہ رب العالمین آخر کیا وجہ ہے میرے اعمال بڑھا دیے؟ میں نے اتنی نیکی تو نہیں کی، میں نے اتنا عمل صالح تو نہیں کیا، لیکن کیا وجہ ہے کہ میرے اتنے زیادہ اعمال ہو گئے؟ تو کہا تو نے اپنی اولاد چھوڑی تھی نا؟ کہا ہاں اللہ چھوڑی تھی۔ کہا اس نے تیرے لیے دنیا میں رہ کر کے دعا کی ہے، اس لیے تیرے اعمال بڑھ گئے۔ کیا وجہ ہے؟ ہاں، آج اتنی ساری فائدے ہونے کے باوجود، اتنے سارے فضیلتیں، برکتیں اور رحمتیں ہونے کے باوجود ہم بھی قرآن سے دور ہیں، اپنے آنے والی نسل کو بھی قرآن سے دور رکھا ہے۔ کس طرح سے قرآن کی حفاظت ہوئی ہے اس کے بارے میں ایک واقعہ سیر و اعلام النبلاء میں غالباً ہے یہ واقعہ۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ تعالی، تو ایک بادشاہ تھا، اس نے کہا قرآن مخلوق ہے۔ یہ ایک بہت بڑا مسئلہ تھا، اس وقت اٹھا تھا کہ قرآن کو مخلوق کہا جا رہا تھا، لیکن قرآن مخلوق نہیں ہے، کیونکہ مخلوق سے دعا کرنا یا مخلوق کے کلمات سے دعا کرنا یہ درست نہیں ہے۔ تو اللہ رب العالمین اس بادشاہ نے ایک فتویٰ جاری کر دیا کہ جو بھی شخص یہ کہے گا کہ قرآن مخلوق نہیں ہے میں اس کو قتل کر دوں گا۔ تمام ائمہ، تمام محدثین، مفسرین ڈرے ہوئے ہیں، سہمے ہوئے ہیں، کوئی بادشاہ کے خلاف بات کرنے نہیں چاہ رہے، لیکن امام احمد بن حنبل فتویٰ دیتے ہیں کہ قرآن جو ہے مخلوق نہیں ہے، قرآن اللہ کا کلام ہے۔ تو جب بادشاہ کو یہ بات پتہ چلتی ہے، بادشاہ کے دربار میں ان کو لایا جاتا ہے۔ اب بادشاہ کے دربار میں بھی کچھ علماء ہوتے ہیں چاپلوس، جن کا کوئی دین و ایمان نہیں ہوتا، وہ چاپلوسی کی طرح ہوتے ہیں۔ تو جب وہ پہنچے تو کہا بادشاہ نے کیا تو نے کہا ہے کہ قرآن مخلوق نہیں ہے، اللہ کا کلام ہے؟ کہا ہاں میں نے کہا ہے۔ کہا کیوں کہا تو نے؟ جب تجھے پتہ ہے میں نے کہا ہے کہ اللہ کا قرآن اللہ مخلوق ہے تو نے کیوں کہا؟ تو اس نے کہا کہ میرے پاس کوئی دلیل لے کر کے آؤ نا، مجھے کوئی بھی ایسی قرآن کی آیت نہیں ملی، کوئی بھی ایسی اللہ کے رسول کی حدیث نہیں ملی جس میں اللہ رب العالمین نے یا اللہ کے رسول نے قرآن کو مخلوق کہا ہو۔ تو کہا یہ مجھ سے بغاوت کر رہا ہے، یہ حکومت سے بغاوت کر رہا ہے، بادشاہ کے خلاف کھڑا ہے۔ جلاد کو حکم دیا کہ جلاد ان کے سینے پہ ایک ایسا کوڑا مارتا ہے، امام احمد بن حنبل کے سینے پر، ان کے پشت پر، ان کی پیٹھ پر ایسا کوڑا مارتا ہے کہ ان کی پیٹھ پھٹ جاتی ہے اور خون کا فوارہ نکل آتا ہے اور تڑپنے لگتے ہیں، بلکنے لگتے ہیں۔ ایک عالم وہیں پر ہوتا ہے، بادشاہ کا چاپلوس، وہ آتا ہے کہتا ہے اے ابو عبداللہ آپ کیوں اپنی جان پر ظلم کر رہے ہیں؟ آخر کیا وجہ ہے کہ آپ اپنی جان پر ظلم کر رہے ہیں؟ آپ اپنے عقیدے سے رجوع کیوں نہیں کر لیتے؟ تو کہا میرے پاس کوئی دلیل لے کر کے آؤ نا کہ قرآن مخلوق ہے، میں تب مانوں گا، میں خود فتویٰ دوں گا۔ تو اس نے کہا کہ اللہ نے قرآن میں نہیں فرمایا ہے کہ لا تقتلوا انفسکم، اپنے آپ کو قتل نہ کرو، اپنے آپ کو تکلیف نہ دو؟ کیوں آپ اپنے آپ کو تکلیف دے رہے ہیں؟ آپ اپنے عقیدے سے رجوع کر لیجئے۔ کہا تو چاہتا ہے میں اپنے عقیدے سے رجوع کر لوں تو ایک کام کر، اس دربار سے باہر جا، اس محل سے باہر جا اور باہر جا کر کے دیکھ کیا دیکھ رہا ہے تو وہ درباری ملا جو ہوتا ہے، درباری عالم، وہ آتا ہے باہر اور دیکھتا ہے کہ باہر بہت سارے لوگ کھڑے ہوئے ہیں، قلم و کاپیاں لے کر کے، قلم اور صفحہ لے کر کے کھڑے ہوئے ہیں۔ وہ آتا ہے، دیکھتا ہے، پوچھتا ہے کیا وجہ ہے، کیوں کھڑے ہو تم لوگ؟ تو وہ لوگ جواب دیتے ہیں ہم ابو عبداللہ یعنی امام احمد بن حنبل کے شاگرد ہیں،
کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہم آئے ہیں، کیوں آئے ہو؟ تو کہا ہم اس لیے آئے ہیں، ہم یہ جاننا چاہتے ہیں کہ خلق قرآن کے اوپر امام احمد بن حنبل کا کیا موقف ہے۔ جب وہ واپس آتے ہیں تو کہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین آپ پر رحم کرے، آپ نے اللہ رب العالمین کے دین کے لیے تمام چیزیں قربان کر دی۔ اس طرح سے قرآن کی حفاظت ہوئی ہے، اس طرح سے تکلیفیں اٹھا کر کے قرآن کو محفوظ کیا گیا ہے۔ لیکن آج ہمارے پاس دو گتوں کے درمیان جب قرآن مل رہا ہے، اس کے بعد ہم اس پر تدبر نہیں کر پا رہے ہیں، اس کا ہم ترجمہ نہیں پڑھ رہے ہیں۔ اور وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہو جاتی ہے کئی مرتبہ کچھ لوگوں کے ذہن میں یہ بھی بات ہوتی ہے کہ ان کو یہ بتا دیا جاتا ہے کہ قرآن جو ہے لوگوں کے پڑھنے کی چیز نہیں، یہ صرف عالم ہی پڑھ سکتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے میرے بھائیوں، قرآن بہت ہی آسان ہے۔ اللہ نے کہا کہ ہم نے قرآن کو عربی زبان میں نازل کیا تاکہ لوگ اس کو سمجھ سکیں، اس سے ہدایت حاصل کر سکیں۔ اب جب وجہ، سب سے بڑی وجہ کیا ہے قرآن سے آپ کو دور رکھنے کی؟ کہ جب آپ قرآن پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا توحید کیا ہے، جب آپ قرآن کو پڑھیں گے آپ کو پتہ چلے گا سنت کیا ہے، جب آپ قرآن کو پڑھیں گے تب آپ کو پتہ چلے گا اللہ کے رسول کے اخلاق کیا تھے، جب آپ قرآن کو پڑھیں گے جب پتہ چلے گا کہ اسلام، ایک مسلمان اسلام کیسا ہونا چاہیے، ایک مومن کیسا ہونا چاہیے۔ اس لیے آپ کو دور رکھا گیا کہ آپ شرک کے بارے میں نہ جان جائے، آپ بدعت کے بارے میں نہ جان جائے، آپ سنت کے خلاف، آپ بدعت کے خلاف نہ ہو جائے، اس لیے آپ کو قرآن سے دور رکھا گیا۔ اور ہم خوشی خوشی قرآن سے دور بھی ہیں، اپنی اولاد کو بھی رکھیں۔ کیا ہم اپنے آنے والی نسلوں کو اندھیرا دینا چاہتے ہیں؟ کیا ہم اپنے آنے والی نسل کو اور اپنے آنے والے دور کو صرف اور صرف تاریکی دینا چاہتے ہیں کہ وہ گمراہی میں جئیں، وہ گمراہی رہیں، کبھی قرآن کی طرف رجوع نہ کریں، کبھی قرآن کو سمجھنے کی کوشش نہ کریں؟ حالانکہ اللہ نے قرآن کی پہلے ہی سورہ بقرہ کی پہلی آیت میں کہہ دیا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس قرآن میں کوئی بھی شک نہیں ہے، یعنی ہوتا ہے کوئی بھی شک نہیں ہے۔ آپ دیکھ لیں پورے قرآن میں آپ کو کہیں بھی کوئی بھی ایسی چیز نہیں ملے گی جو عقل کے خلاف ہو۔ اس لیے میرے بھائیو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے آنے والی نسلوں کو بھی سنواریں، آنے والی نسلوں کے دلوں میں قرآن کو بسانے کی کوشش کریں، اپنے آل کو، اپنی اولاد کو، اپنے گھر والوں کو، اور تمام ہمارے جو اعزاء و اقارب ہیں ان تمام لوگوں کو یہ بتانے کی اور سمجھانے کی اور خود بھی سمجھنے کی ضرورت ہے کہ آخر قرآن کیا چیز ہے، اللہ نے قرآن کو کیوں نازل کیا۔ اللہ نے قرآن کو نازل ہی اس لیے کیا کہ ہم اس کو اپنا لائحہ عمل بنائیں، اپنی زندگی کا ہادی بنائیں، مہدی بنائیں، ہاں اپنا رہبر بنائیں۔ اور جب آپ قرآن کو پڑھنے لگیں گے تو یہ لوگوں کی بنائی ہوئی روایت کی دیواریں گر جائیں گی۔ آپ پڑھیں گے قرآن، جب آپ پڑھیں گے جیسے ہی قرآن تو آپ کہیں گے ایاک نعبد و ایاک نستعین، ارے اس کا مطلب تو ہم اللہ کی مدد کرتے اور اسی سے مدد مانگتے ہیں، لیکن لوگ تو ہمیں دوسرے سے کہہ رہے ہیں مدد مانگنے۔ آپ پڑھیں گے کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ مجھ سے مانگو میں تمہاری دعا کو قبول کروں گا، لیکن آپ کہیں گے ارے یہ تو اللہ تو یہ کہہ رہا ہے لیکن لوگوں نے ہمیں یہ بتلایا۔ اس وجہ سے آپ کو قرآن سے دور رکھا گیا ہے۔ اس لیے ضرورت ہے قرآن کو سمجھے۔ آخر میں رب العالمین سے دعا ہے اللہ رب العالمین ہمیں قرآن کو پڑھنے، اس کی تلاوت کرنے، اس میں غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہمارے آنے والی نسلوں کے ذہنوں میں، دماغوں میں، سینوں میں قرآن کو محفوظ کر دے۔ اللہ رب العالمین جب تک زندہ رکھ، دین پر رکھ، اسلام پر رکھ، اور جب ہمارا خاتمہ ہو دین پر ہو، اسلام پر ہو۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔